بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اے ایس آئی نے ایسا ہی کیا اور میرا پیغام پہنچا دیا۔ 4 بجے کے قریب میں قصبے سے باہر کھیتوں والی طرف چلا گیا۔ وہاں امرودوں کا ایک باغ تھا جو ایک پہلوان کا تھا۔ اس باغ کے ساتھ ہی درختوں میں گھرا ہوا زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس ٹکڑے پر اکھاڑا کھدا ہوا تھا۔ اکھاڑے سے ذرا ہٹ کر ایک کنواں تھا۔ زور آزمائی سے فارغ ہونے کے بعد سارے پہلوان تھوڑی دیر آرام کر کے اس کنویں سے نہاتے تھے۔ اسی کنویں سے باغ کو پانی جاتا تھا۔ اکھاڑے میں تمام پہلوان موجود تھے۔ ان میں بڑے بھی تھے اور چھوٹی عمر کے بھی۔ ان میں ایک پہلوان سب سے سینئر تھا اور مقتول اچھو پہلوان کا خاص شاگرد اور اس کا نائب تھا۔ اس نے سب شاگردوں کو ایک قطار میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے مختصر سی بات کی اور کہا کہ تمہارا استاد خلیفہ قتل ہو گیا ہے اور میں اس کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں قاتل تک پہنچ سکوں، نہ ہی پولیس والوں کے پاس کوئی جادو ہوتا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑ لیں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کا تعاون ضروری ہے۔ کسی کو ایسی کوئی بات معلوم ہو جو اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں مدد کر سکتی ہو تو ضرور مجھے بتائیں۔ مثلا پہلوان کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا دشمنی ہوگی یا کوئی ایسی وجہ جو قتل کا باعث بن سکتی ہو۔ سارے خاموش رہے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سب نے پہلوان کی تعریف کی کہ استاد جی نہایت نرم مزاج اور شریف انسان تھے۔ جب بھی کسی پہلوان کو شکست دیتے تو تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر شکست خوردہ پہلوان کو گلے لگا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ پہلوان نے کبھی دوسرے کو ہرانے کے بعد نعرہ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی بھنگڑا ڈالا تھا۔ اس کے برعکس اگر کوئی اپنا پٹھا ہار جاتا تو نہ غصہ کرتے نہ گالیاں دیتے، بلکہ اسے سمجھاتے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اکثر ہارنے والے شاگرد سے کہتے، جوان کوئی بات نہیں، ڈھہ گئے ہو، مر تو نہیں گئے، اگلی بار صحیح۔ مجھے ان شاگردوں سے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی تھی اور میں مایوس ہو کر چلا تھا۔ استاد جی، ایک پٹھے نے کھڑے ہو کر نائب سے کہا، تھانے دار جی کو وہ بات بتائیں نا، باندر سنگھ والی۔ میں نے پہلوان کے نائب کی طرف دیکھا۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ باندر سنگھ والی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا، اور باندر سنگھ کون ہے؟ باندر سنگھ ایک سکھ پہلوان ہے، نائب نے کہا۔ اس کا اصل نام تو بہادر سنگھ ہے، لیکن اس کی شکل دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی بندر کو دیکھ لیا ہو۔ اسی وجہ سے وہ باندر سنگھ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے اور سب اسے باندر ہی کہتے ہیں۔ مجھے باندر سنگھ والی بات سناؤ۔ میں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ اچھو پہلوان کے نائب نے، جس کا نام ظہور تھا اور جھورا پہلوان کہلاتا تھا، تمام پٹھوں کو جانے کا اشارہ کیا اور مجھے اکھاڑے سے ذرا ہٹ کر دوسری طرف لے گیا۔ وہاں بان کی 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور دوسری چارپائی پر خود بیٹھ گیا۔ پہلے میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ جھورے نے کہا، اس لڑکے نے باندر سنگھ کا نام لیا ہے تو اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ بات قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو پوری بات سنا دیتا ہوں، جھورے نے کہا۔ آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس واقعے کا قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جھورے نے بڑی دلچسپ بات سنائی جو میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس قصبے سے 10-12 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں باندر سنگھ رہتا ہے۔ اس گاؤں میں زیادہ تعداد سکھوں کی ہے، اس کے بعد ہندو ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے۔ باندر سنگھ بڑا زور آور پہلوان ہے، کسی بھینسے کی طرح طاقتور ہے، دور و نزدیک اس کی بڑی شہرت ہے۔ باندر سنگھ دو پیچ لڑانے میں اتنا ماہر نہیں، زیادہ تر کشتیاں وہ اپنے اندھی طاقت کے بل پر جیت لیتا ہے۔ باندر سنگھ والے گاؤں میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، غالباً سکھوں یا ہندوؤں کا کوئی مذہبی تہوار ہوتا تھا۔ اس موقع پر دور و نزدیک سے پہلوان وہاں جاتے تھے اور کشتیوں کے مقابلے ہوتے تھے۔
जीतने वाले पहलवानों को इनाम व इकराम से नवाजा जाता था। 3-4 महीने पहले इस गांव में मेला लगा था। इस बार अच्छू पहलवान भी अपने नायब झूरे और चंद मुंतखब शागिर्दों को साथ लेकर इस मेले पर चला गया। वहां कुश्तियों के मुकाबले हो रहे थे। बांदर सिंह का एक पहलवान के साथ जोड़ पड़ा। मुखालिफ पहलवान अच्छा खासा तगड़ा था, लेकिन बांदर सिंह ने उसे संभलने का मौका न दिया और सामने आते ही उठाकर पटक दिया। बांदर सिंह को अखाड़े की मट्टी भी न लगी थी और उसने कुश्ती जीत ली। उसके हामियों ने भंगड़े डाले और नारे लगा लगा कर आसमान सर पर उठा लिया। उनमें एक नौजवान लड़की भी थी। उसके मुताल्लिक मालूम हुआ कि बांदर सिंह की मंगेतर है और बांदर सिंह की हर कुश्ती के मौका पर अखाड़े के बाहर मौजूद होती है। इस लड़की का नाम रेशम कौर बताया गया। इसके बाद बांदर सिंह ने पूरे अखाड़े का चक्कर लगाया और चैलेंज किया कि कोई है जो उसके मुकाबले पर आए। ये उस वक्त का रिवाज था कि कोई भी पहलवान अखाड़े का चक्कर लगाते हुए अपना जोड़ तलब कर सकता था। तमाशाइयों में मौजूद पहलवान चैलेंज कबूल करके मैदान में आ जाते थे। बांदर सिंह का चैलेंज किसी ने कबूल न किया तो अच्छू पहलवान यानी मकतूल ने अखाड़े में उतरकर उसका चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों में बड़ी ज़ोरदार कुश्ती हुई। अगर बांदर सिंह ज़ोर आवर था तो मकतूल पहलवान भी कम न था, बल्कि इसको दावपेच में महारत की वजह से बरतरी हासिल थी। मुख्तसरन मकतूल ने एक ऐसा दाव खेला जिसे बांदर सिंह न समझ सका और चित्त हो गया। मुनसिफ ने मकतूल अच्छू पहलवान को फातिह करार दे दिया, लेकिन बांदर सिंह इस फैसले से मुतमईन नहीं था। उसका कहना था कि वो पूरी तरह चित्त नहीं हुआ। मुनसिफ भी सिख था। उसने कहा कुश्ती दोबारा होगी। ये साफ बेईमानी हो रही थी। चुनाचे मकतूल ने दोबारा कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया। बांदर सिंह की अपने ही गांव में गांव वालों के सामने अपनी मंगेतर के सामने बेइज्जती हो गई थी। उसने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था। वो अपने गांव में कभी कुश्ती नहीं हारा था। उसने ऐलान कर दिया कि अच्छू पहलवान को उससे कुश्ती लड़नी पड़ेगी, वरना वो उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। बात बढ़ गई। अच्छू पहलवान और उसके साथी बुज़दिल नहीं थे जो डर जाते। उन्होंने भी लाठियाँ संभाल लीं। करीब था कि खून खराबा हो जाता। उस गांव के बुजुर्गों ने बीच बचाव करा दिया और अपने लोगों को शर्म दिलाई कि मेहमानों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। इस तरह खून खराबा होते होते रह गया और मकतूल पहलवान और उसके साथी वहां से आ गए। जब वो वहां से आने लगे तो बांदर सिंह ने धमकी दी कि वो अच्छू को अखाड़े में गिरा कर रहेगा और अगर वो अखाड़े में सामने ना आया तो उसकी लाश गिरा देगा। झूरे ने बताया कि बाद में 2-3 मरतबा बांदर सिंह ने अपना आदमी भेजा, लेकिन मकतूल ने साफ जवाब दे दिया कि वो इस बदतमीज़ और बेईमान से कुश्ती नहीं लड़ेगा। अगर वो बदमाशी करेगा तो उसका जवाब बदमाशी से मिलेगा। अब आप खुद ही सोच लें। झूरे ने सारी बात सुनाकर कहा, इस बात का पहलवान के कत्ल से कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं? मैंने गौर किया तो मुझे यही नज़र आया कि ये बात कत्ल का बायस बन सकती है। मैंने बांदर सिंह से पूछगछ का फैसला कर लिया। उसका गांव मेरे थाने की हदूद में नहीं आता था। इसके लिए मुझे इस इलाके के थानेदार से कानूनी तरीके से मदद लेनी थी। वहाँ एक हिंदू राम दयाल थानेदार था। वो राजपूत बरादरी से ताल्लुक़ रखता था और आम हिंदुओं से मुख्तलिफ था। खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उसके साथ खासी बेतकल्फ़ी थी। वो तजर्बे और सर्विस के लिहाज से मुझसे जूनियर था। तफ्तीश के दौरान खुलकर तशद्दुद करने का कायल था। बांदर सिंह। अगले दिन मैं राम दयाल के पास जा पहुंचा। मुझे देखकर वो पहले तो हैरान हुआ, फिर उठकर गले मिला। मैंने उसे बताना चाहा कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, लेकिन उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। दोपहर का वक्त था। उसने एक कांस्टेबल को बुलाकर ठंडा दूध लाने को कहा और एक दूसरे कांस्टेबल से कहा कि दोपहर के खाने के लिए बंदोबस्त करे। अब बताओ मलिक जी, उसने कहा, क्या हुक्म है? मैंने उसे सारी बात सुनाई और अपने आने का मकसद बताया। आप आराम से भोजन करें। मेरी बात सुनकर राम दयाल ने कहा, इस बांदर की औलाद को अभी हाजिर कर दूंगा। उसने मेरे लिए बड़े पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया था।
وہ گوشت سے عام ہندوؤں کی طرح پرہیز نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے گوشت کھانے کا ایسا چسکا پڑ گیا تھا کہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ ہندوؤں کی بے وقوفی ہے جو اتنی مزیدار شے کو نہیں کھاتے۔ اس نے میرے ساتھ ڈٹ کر گوشت کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ باندر سنگھ کو تھانے لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور رام دیال میرے ساتھ اس کیس کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلوان کو باندر سنگھ نے قتل نہیں کیا، اگر قتل کرنا ہوتا تو اتنے مہینے انتظار نہ کرتا۔ اس نے بتایا کہ سکھ ایسی قوم ہے جو وقتی جوش میں قتل تک کر گزرتی ہے، وقت گزر جائے تو پھر پچھتاتے ہیں۔ میں نے اس کی اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن یہ بھی بتایا کہ میں اپنی تسلی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تھوڑی دیر اور گزری ہوگی جب ہیڈ کانسٹیبل واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ باندر سنگھ کو ساتھ لے آیا ہے۔ رام دیال نے اس سے کہا کہ وہ باندر سنگھ کو اندر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ کانسٹیبل کے پیچھے جو شخص اندر آیا، اسے دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بن مانس اندر آ گیا ہو۔ لوگوں نے اس کا نام اگر باندر سنگھ رکھا تھا تو ٹھیک ہی تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ وہ واقعی بن مانس لگتا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور بولا، حکم سرکار۔ تمہارا نام بہادر سنگھ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی سرکار، اس نے کہا۔ اچھو پہلوان کو جانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کون اچھو؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہی جس نے میلے میں تمہیں گرایا تھا، میں نے کہا، اور تم نے اسے گرانے کی قسم کھائی تھی۔ اوہ، وہ پہلوان، باندر سنگھ نے چونک کر کہا۔ اسے تو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم نے ہارنے کے بعد اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے پوچھا، قتل کی دھمکی؟ اس نے چونک کر کہا، پھر بولا، وہ تو بس غصے میں کہہ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ وہ صحیح معنوں میں فنکار پہلوان ہے نہیں تھا کہو۔ میں نے کہا، وہ آج سے 2 دن پہلے قتل ہو گیا ہے۔ اور آپ کے خیال میں اسے میں نے قتل کیا ہے؟ اس نے میرا مطلب سمجھ کر کہا۔ ہاں، میں نے کہا، مجھے یہی شک ہے۔ آپ نے قتل کا کون سا دن بتایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے قتل والا دن بلکہ رات بتائی تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا ظاہر ہونے لگا۔ اس دن میری بہن کی شادی تھی۔ اس نے کہا، آپ پورے گاؤں سے پوچھ لیں کہ میں وہ پورا دن اور رات گاؤں سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی زبانی یہ سن کر مجھے مایوسی ہونے لگی۔ میرے کہنے پر رام دیال نے ایک کانسٹیبل کو باندر سنگھ کے گاؤں میں بھیجا کہ وہ اس بات کی تصدیق کر کے آئے کہ واقعی اس دن اس کی بہن کی شادی تھی اور یہ گاؤں کے اندر ہی موجود رہا تھا۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ اگر میں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو اسی دن زندہ نہ جانے دیتا، بہادر سنگھ نے کہا۔ اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا۔ مجھے اچانک جائے واردات پر موجود کھروں کا خیال آ گیا۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا اور پھر میری مایوسی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے پیر بہت بڑے اور موٹے موٹے تھے، جبکہ جائے واردات پر پائے جانے والے دونوں کھروں کے نشان عام انسانوں جیسے تھے۔ اب مجھے یقین ہونے لگا کہ باندر سنگھ کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد کانسٹیبل نے آ کر تصدیق کر دی کہ باندر سنگھ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اس سے بہت سے سوال کیے تھے، لیکن اس نے ہر بات کا معقول جواب دیا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تو میں رام دیال کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ تعویذ اور قاتل۔ اپنے تھانے واپس پہنچا تو اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میرے ASI نے بتایا کہ مقتول پہلوان کا سسر ملنے آیا تھا۔ اب وہ کل آئے گا۔ میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اس لیے اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن میں صبح جلدی تھانے چلا گیا۔ واردات کو 3 دن گزر گئے تھے اور میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں اسی ادھیڑ پن میں بیٹھا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ مقتول پہلوان کا سسر آیا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص اندر آیا۔ اس کی چمکدار آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ خاصا جہاں دیدہ اور ذہین شخص ہے۔ میں نے اسے عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ مقتول پہلوان کا سسر ہے اور اس کا ماموں بھی لگتا ہے۔ وہ اپنے بھانجے کے قتل کے متعلق
पूछने आया था कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। मैंने उसे बताया कि मैंने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है। उसके बाद मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं कातिल को पकड़ने में जल्द ही कामयाब हो जाऊंगा। उसने बताया कि तकरीबन 1 माह पहले मकतूल उसके पास आया था। वो अपने ठेकेदारी के काम के मुतालिक काफ़ी मायूस नज़र आ रहा था और कहता था कि इस कस्बे में उसका दिल नहीं लगता और वो कस्बा छोड़ना चाहता है। उसने ये भी बताया कि कस्बे के हालात ठीक नहीं हैं, अगर वो वहाँ रहा तो उसके हाथ से कोई कत्ल हो जाएगा। मैंने अमजद से कहा था कि खुर्रा टपाया जाए। मकतूल के मामू ने कहा, लेकिन वो उस पर राज़ी नहीं हो रहा। मैंने उसे ये भी कहा कि बाहर खोजी बुलाकर उसे खुरे दिखाए जाएं, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि ये सब ढंगोसला है, खोजी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ मैं क़ारीन को ये बता दूँ कि खुर्रा टपाना से क्या मुराद है। एक हमवार जगह पर रेत या राख बिछा दी जाती थी, फिर इस रेत या राख पर से मशकूक अशखास को गुजारा जाता था। रेत या राख पर इनके कदमों के निशान बन जाते, फिर खोजी जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरों से उन खुरों का मवादना करता। अगर किसी के खुरे वारदात वाले खुरों से मिल जाते तो उसे मुजरिम समझ लिया जाता था। ये तरीका 100% कामयाब नहीं था। वैसे भी ये उस वक्त कारआमद होता था जब कुछ मशकूक या मुश्तबा लोग सामने हों। मैंने मकतूल के मामू से पूछा कि उसे किसी पर शक है या वो वैसे ही खुरा टपाना चाहता है। उसने बताया कि उसे मकतूल के बड़े भाई की हरकतें मशकूक लगती हैं और उसे इस पर शक है। मैंने शक की वजह पूछी तो उसने एक नई बात बता दी। उसने बताया कि जब मकतूल उसके पास आया था तो बातों बातों में उसने बताया था कि उसके बड़े भाई की बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है और उसे शक है कि हजाम के लड़के गामू के साथ उसके गलत किस्म के ताल्लुकात हैं और इस मसले पर उसका अमजद के साथ कई बार झगड़ा भी हुआ था। पहलवान कहता था कि अमजद बेगैरत बना हुआ है और उसे सब कुछ मालूम है। ये बात सुनकर मैं चौंक गया और मेरे जहन में फ़ौरन वो मंज़र फ़िल्म की तरह चलने लगा कि पहलवान गामू के पीछे कुल्हाड़ी लिए उसे मारने के लिए भाग रहा था और गामू गलियों में गायब हो गया था। अब मैंने मकतूल के मामू के बयान की रोशनी में वारदात की कड़ियाँ मिलानी शुरू की तो मुझे अमजद का किरदार मशकूक नज़र आने लगा। मुझे अमजद पर एक और भी शक है, मकतूल के मामू ने कहा। अमजद को मेरी बातों से ये एहसास हो गया है कि मैं इस पर शक करने लगा हूँ। अब वह मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसा शक क्यों हुआ है? मैंने पूछा। कि वो आपको कत्ल करना चाहता है। कल रात 1:30 बजे वो मेरे पास आया था, मामू ने कहा, और कहने लगा कि उसी वक्त उसके साथ एक दूसरे शहर चलूं। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है तो उसने बताया कि वहाँ एक पीर बाबा जी हैं, वो एक तावीज़ देंगे जिससे कातिल पकड़ा जाएगा। मैं मोहतात हो गया और उसे टाल दिया। उसने ये भी बताया। मैंने पूछा कि तावीज़ से कातिल कैसे पकड़ा जा सकता है। उसने बताया था। मकतूल के मामू ने कहा कि वो कह रहा था कि तावीज़ लाकर मकतूल की कब्र पर रखेंगे। उसके एक दिन बाद कातिल जहाँ भी होगा उसके जिस्म पर खारिश और फोड़े फुंसियाँ निकल आएंगी या उसे कोढ़ हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस ज़माने में लोगों की ज़ईफ़ुल एतक़ादी इससे भी ज़्यादा थी। देहात में रहने वाले लोग पसमानदा थे। इस इलाके के लोगों में एक और रिवायत मशहूर थी जो बड़ी दिलचस्प और अजीब थी। अगर कत्ल की कोई वारदात हो जाती तो उनका पीर चमड़े की मशक या मशकीज़े पर कुछ पढ़ कर देता था। उसका कहना था कि ये मशक मकतूल की कब्र के ऊपर हवा भर कर लटका दो। आहिस्ता आहिस्ता इस मशक की हवा कम होती जाएगी और ये हवा कातिल के पेट में भरती जाएगी। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँचेगी कि कातिल का पेट फटने वाला हो जाएगा तो कातिल भागता हुआ आ जाएगा और कहेगा, मैं कातिल हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो या मार दो, मगर अल्लाह के वास्ते ये मशक उतार लो। मैंने मकतूल के मामू का शुक्रिया अदा किया और बड़ी इज्जत से रुखसत किया।
عورت کی کمائی۔ اب میں نے نئے سرے سے تفتیش شروع کرنی تھی اور اس کا رخ امجد اور گامو کی طرف موڑنا تھا۔ میں نے امجد کا بیان نکال کر دوبارہ غور سے دیکھا اور اس میں مجھے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جو غلط تھی، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے گامو کے بیان کو دیکھا۔ اس کے بعد مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا خیال آیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بھی غور سے دیکھا اور پھر مجھے وہ وجہ معلوم ہو گئی جو امجد کے بیان میں کھٹک رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت 2 اور 2:30 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا، جبکہ امجد کے بیان کے مطابق وہ رات 1:30 بجے ہوٹل بند کر کے چلا تھا اور 2 بجے گھر پہنچا اور پھر سو گیا۔ اندازاً وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سویا ہوگا کہ اس کی آنکھ کھلی، یعنی اس کے بیان کے مطابق اس وقت رات کے 3 یا 3:30 بجے کا وقت ہوگا۔ یہ بات امجد کے خلاف جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ مقتول پہلوان کی بیوی کے بیان کے مطابق قتل کا وقت 1:30-2 بجے تھا۔ مجھے امجد کی یہ بات بھی یاد آئی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ڈاکوؤں کا کام لگتا ہے جو ڈاکہ مارنے آئے تھے۔ اس وقت میں نے اسے امجد کی کم عقلی سمجھا تھا، لیکن اب میں سمجھا کہ وہ مجھے غلط راستے پر لگا رہا تھا۔ میں نے امجد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ میں نے گامو کو بھی گرفتار کر کے دوبارہ پوچھ گچھ کرنی تھی۔ سحپیر کے 4 بجے ہوں گے جب مجھے ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ نمبردار کا بیٹا مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس کی آمد پر حیران ہوا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 4-5 دنوں بعد اس کی واپسی ہوگی اور اس حساب سے اسے ابھی 2 دن بعد آنا تھا۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس کو بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت اور صحت مند جوان اندر آ گیا۔ اس کے چہرے سے دکھ اور غم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ نظر آ رہی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رویا بھی ہوگا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلوان کے ساتھ اگر کسی کی یاری ہے تو وہ نمبردار کا بیٹا ہے۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور اس کے دوست کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ اور زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تو اس کی آواز رندھ جاتی تھی۔ تمہیں تو 2 دن بعد آنا تھا، میں نے اس سے پوچھا۔ پھر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ مجھے ایک آدمی نے خبر دی تھی، اس نے اپنے آپ پر قابو پا کر کہا۔ میں فوراً واپس آ گیا۔ انہوں نے میرے یار کو مار دیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کس نے مار دیا ہے تمہارے یار کو؟ میں نے پوچھا۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ انہی بغیرتوں نے۔ اس نے غصے سے بائیں ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کا مکہ مارتے ہوئے کہا۔ خون سفید ہو گیا ہے۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا نام بتاؤ، میں الٹا لٹکا دوں گا۔ شک نہیں ہے، اس نے کہا۔ مجھے یقین ہے پہلوان کو اس کے بھائی امجد اور گامو نے مل کر مارا ہے۔ اس یقین کی کوئی وجہ ہوگی، میں نے کہا۔ ہاں، پہلوان بڑا غیرت مند تھا، اس نے کہا۔ امجد کی بیوی اور گامو میں یاری تھی، اس بات کا امجد کو علم تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر بے غیرت بنا ہوا تھا۔ امجد کا گھر پہلوان کے گھر کی پچھلی گلی میں تھا۔ پہلوان کو ان ناجائز تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ نمبردار کا بیٹا، جس نے اپنا نام فیاض بتایا، اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات سنائی تھی۔ پہلوان اس کے ساتھ ہر رازداری والی بات کر لیتا تھا۔ میں طوالت سے بچنے کے لیے آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ امجد اور گامو کی آپس میں بڑی یاری تھی اور اکثر گامو اس کے گھر بھی آتا جاتا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ گامو امجد کی غیر موجودگی میں بھی ان کے گھر آنے لگا۔ پہلوان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے امجد کو سمجھایا کہ گامو جیسے لوفر آدمی کا یوں گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کو بند کرے، مگر امجد نے اسے الٹا ڈانٹ دیا کہ وہ اس سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ انہی دنوں امجد نے گھر میں ایک نیا کمرہ بنوایا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ پتہ لگا کہ گامو نے اس کو کمرے کی تعمیر کے لیے خاصی رقم دی تھی۔ اس کے بعد گامو کا امجد کے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا۔ امجد کی بیوی عمر میں امجد سے خاصی چھوٹی تھی اور شکل و صورت کی بھی اچھی تھی۔ امجد سارا دن ہوٹل پر ہوتا
اور رات دیر سے گھر آتا تھا۔ ایسے میں اس کی بیوی نے گامو سے دوستی گانٹھ لی۔ ایک دن پہلوان نے گامو کو امجد کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا تو اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب ادھر نظر آیا تو جان سے جائے گا۔ گامو کا اٹھنا بیٹھنا گنڈے بدماشوں کے ساتھ تھا۔ اس نے ڈرنے کی بجائے ترکی با ترکی جواب دیا۔ اس پر پہلوان کو غصہ آ گیا اور وہ گھر سے کلہاڑی لے آیا۔ کلہاڑی دیکھ کر گامو بھاگ گیا۔ اسی رات کو امجد ہوٹل بند کر کے آیا تو پہلوان اس کے گھر چلا گیا اور اسے سمجھایا کہ اگر اس نے گامو کا اس گھر میں آنا جانا بند نہ کیا تو وہ گامو کو بھی مار دے گا اور امجد کی بیوی کو بھی۔ اس کی یہ بات سن کر امجد بگڑ گیا اور اس نے پہلوان سے کہا کہ وہ اس کی بیوی پر الزام نہ لگائے ورنہ اس کا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور پہلوان نے بڑے بھائی کو بے غیرت اور عورت کی کمائی کھانے والا کہہ دیا۔ پہلوان نے یہ ساری باتیں اپنے دوست فیاض کو بتائیں۔ فیاض نے ایک روز گامو کو پکڑ لیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن گامو نے الٹا دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اپنے یار کو سنبھال کر رکھ ورنہ اسے پار کر دیں گے۔ فیاض کوئی کمزور آدمی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کمی کمین تھا کہ گامو جیسے لوفر لفنگے کی دھونس میں آ جاتا۔ اس کا باپ نمبردار تھا۔ اس نے گامو کو ننگی گالیاں دیں اور کہا کہ وہ اسے قصبے سے نکلوا دے گا۔ اس کے جواب میں گامو نے فیاض کو بھی دھمکیاں دیں کہ وہ اس سے بھی نمٹ لے گا۔ فیاض نے مجھے بڑی تفصیل سے اور بڑی لمبی بات سنائی تھی۔ میں نے آپ کو مختصراً یہ بیان سنایا ہے۔ میں نے فیاض کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ وہ مطمئن ہو کر چلا جائے۔ میں اس کے جگری یار کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ خون سفید ہو گیا۔ فیاض نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی وقت ASI کو بلا کر کہا کہ وہ امجد کے ہوٹل پر جائے اور اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ میں نے اس سے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ ہتھ کڑی لگا کر لائے۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو گامو کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مجھے گامو پر بڑا غصہ تھا کیونکہ وہ بڑی مکاری سے مجھے چکر دے گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ASI امجد کو لے کر آ گیا۔ اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے میرے سامنے آتے ہی واویلا شروع کر دیا کہ یہ ظلم ہے کہ ایک تو اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے، دوسرا اس کو ہتھ کڑی لگا دی گئی ہے۔ میں نے اس کی بکواس سننے کی بجائے ASI سے کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دے۔ ASI اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا۔ اس کے بعد ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل گامو کو بھی لے آئے۔ گامو کی حالت بری ہو رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہتھ کڑی کا دوسرا سرا پکڑ رکھا تھا اور موٹے تازے کانسٹیبل نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ گامو کا ایک ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ لگتا تھا اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی گئی ہے۔ ایسا میری ہدایت پر ہوا تھا۔ گامو کو میرے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی ساری بدماشی ہوا ہو گئی تھی اور وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بولو پہلوان کو کس نے قتل کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم جی، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ پہلوان کو کس نے مارا ہے؟ وہ تمہارا باپ بھی پکڑا گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ پرانا اور آزمودہ داؤ کھیلا اور کہا، اس نے سب کچھ بک دیا ہے اور وہ تمہارا نام لے رہا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں حضور؟ گامو نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے حوالات کا نظارہ کرا کے لائے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دور سے ہی اسے حوالات میں بند امجد دکھا دے اور کوئی بات کرنے کا موقع نہ دے۔ کانسٹیبل اسے لے گیا اور پھر واپس میرے پاس لے آیا۔ اب بولو کہتے ہو؟ میں نے کہا، اقبالی بیان دو گے یا؟ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ قتل میں نے نہیں کیا۔ گامو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ میرا یقین کریں۔ پھر کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ تمہارا باپ تمہارا نام لے رہا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے حضور، گامو نے تڑپ کر کہا۔ اس نے خود وہ کہتے کہتے رک گیا اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آگے بولو، میں نے میز پر چھڑی مار کر کہا۔ کیوں حرام موت مرنا چاہتے ہو؟ اس نے خود پہلوان کو گولی ماری تھی۔ گامو ایک دم ایسے بولا جیسے پھٹ پڑا ہو۔
وہ کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں کہ قتل جیسا جرم ہضم کر لیتا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی گردن پھنس رہی ہے تو وہ بول پڑا۔ میں نے اسے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے بڑا لمبا بیان دیا جس میں اس نے میرے سوالوں کے جواب میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ اس کے امجد کی بیوی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے۔ میں یہ بیان آپ کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ تر انہی باتوں کی تصدیق کی گئی تھی جو مجھے مقتول پہلوان کے ماموں اور نمبردار کے بیٹے فیاض سے معلوم ہو چکی تھیں۔ گاموں اور امجد کی دوستی تھی جو رفتہ رفتہ بڑھ کر رازداری والی دوستی میں بدل گئی۔ امجد کے ہوٹل پر کچھ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ امجد اور گاموں بھی ان میں گھل مل گئے اور بے تکلفی ہو گئی۔ وہاں وہ چھوٹا موٹا نشہ بھی کر لیتے تھے۔ گاموں اکثر طوائفوں کے پاس جاتا تھا اور امجد کو بھی کبھی کبھار لے جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گاموں کا امجد کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اور اس کے امجد کی بیوی سے ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے۔ پہلوان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے امجد کے ساتھ جھگڑا کیا اور گاموں کو بھی دھمکی دی کہ وہ امجد کے گھر نہ آیا کرے۔ ایک دن اسی پر بات بڑھ گئی اور پہلوان کلہاڑی لے کر گاموں کو مارنے دوڑا۔ پھر کچھ دنوں بعد پہلوان اور امجد کا جھگڑا ہو گیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ پہلوان نے امجد کو اور اس کی بیوی کو بے غیرت کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ اس سے اگلے دن ہوٹل پر محفل میں امجد نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ اس کا چھوٹا بھائی اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے اور چرس کے نشے میں بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ پہلوان اسے قتل کرے وہ پہلوان کو صاف کر دے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے قتل کا منصوبہ بن گیا۔ ایک دوست نے کہا کہ اس کے پاس پستول ہے، وہ امجد کو لا کر دے گا اور امجد پہلوان کو قتل کر کے اسے واپس کر دے۔ اس کا نام معراج تھا لیکن وہ ماجہ کہلاتا تھا۔ اگلے دن ماجے نے امجد کو پستول لا کر دے دیا۔ امجد نے گاموں سے بات کی تو وہ اس کا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا۔ دونوں نے مل کر قتل کا منصوبہ بنایا اور رات کو پہلوان کے گھر جا پہنچے۔ دیوار کے پاس آ کر گاموں نے امجد کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اوپر اٹھایا۔ امجد نے اپنے جوتے اتار دیے تھے۔ دیوار پر پہنچ کر اس نے گاموں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ گاموں دیوار پر بیٹھا رہا اور امجد اندر والی طرف اتر گیا۔ ان میں یہ طے تھا کہ گاموں دیوار پر رہ کر باہر کا خیال رکھے گا۔ امجد اندر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دھماکے کی آواز آئی اور اس کے بعد امجد جلدی جلدی آتا نظر آیا۔ گاموں نے امجد کو ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچا۔ اسی دوران پہلوان کی بیوی کی آواز سنائی دی جو انہیں للکار رہی تھی، مگر وہ دونوں دیوار سے باہر کود گئے۔ امجد نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے اور وہ دونوں تیزی سے بھاگنے لگے۔ ذرا آگے جا کر امجد نے جوتے پہن لیے اور وہ دونوں کچے راستے سے نکل کر پکی سڑک پر چڑھ گئے۔ پکی سڑک پر چڑھنے سے پہلے امجد نے چلی ہوئی گولی کا خول نکال کر پھینک دیا اور پستول گاموں کو دے دیا۔ گاموں پستول اپنے گھر لے گیا اور اگلے دن ماجے کو دے دیا۔ امجد اور گاموں ایک لمبا چکر کاٹ کر مخالف سمت سے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ پھر امجد شور سن کر پہلوان کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ گاموں نے نئی بات یہ سنائی کہ اس کے بعد انہوں نے نمبردار کے بیٹے فیاض کو بھی قتل کرنا تھا۔ میں نے سارا بیان تحریر کر کے اس پر گاموں کا انگوٹھا لگوا لیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے گاموں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حوالات سے امجد کو بلوا لیا۔ جب امجد کو میرے پاس لایا گیا تو میں نے گاموں کو حوالات میں بند کرا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امجد کے بیان دینے سے پہلے وہ دونوں آپس میں کوئی بات کریں۔ میں نے امجد کو کہا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جائے۔ وہ چپ چاپ جا کر دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ اس طرح اپنی توہین اور تذلیل محسوس کر رہا ہوگا۔ ایسے حربے بے شمار ہوتے ہیں جو پولیس والے مجرموں کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حربہ ننگی گالیاں بھی ہیں۔ گاموں کو تم دیکھ چکے ہوگے، میں نے اس سے کہا۔ اس نے سب کچھ بک دیا ہے۔ اگر تم اقبالی بیان دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر تم اقبالی بیان نہیں دینا چاہتے تو مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے پاس موقع کا گواہ موجود ہے، بولو بیان دو گے یا نہیں؟
وہ منہ سے کچھ نہ بولا، سر کو ہاں کے انداز میں ہلایا۔ میں نے اس سے بیان لے لیا جو گامو کے بیان سے مختلف نہیں تھا۔ اس کے بعد آلۂ قتل کی برآمدگی ضروری تھی۔ گامو نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ واردات کے بعد اس نے پستول ماجے کو واپس کر دیا تھا۔ میں نے امجد سے ماجے کا پتہ پوچھا اور ASI سے کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور ماجے کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے پستول بھی برآمد کر کے لے آئے۔ ASI تجربہ کار تھا اور اس قسم کے کاموں کو سمجھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دونوں کے کھروں کے مولڈ بنوائے۔ امجد کے میں نے ننگے پاؤں والے کھرے کا مولڈ بھی بنوایا۔ یہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں سے مل گئے تھے۔ امجد کے جوتے کے تلوے میں چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ اس نے واردات کے وقت بھی وہی جوتے پہن رکھے تھے۔ ASI ماجے کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کے گھر سے .32 کا پستول بھی مل گیا تھا۔ میں نے یہ پستول اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتول کی لاش سے ملنے والی گولی اسلحہ ایکسپرٹ کے پاس بھجوا دی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ گولی اسی پستول سے چلائی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے ملزموں کو مجسٹریٹ کے سامنے بیان کے لیے پیش کیا۔ دونوں اپنے بیان پر قائم رہے۔ اس دوران اسلحہ ایکسپرٹ کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ گولی اسی پستول سے چلائی گئی ہے۔ یہ معلوم کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ پستول یا رائفل وغیرہ کی نالی کے اندر جھریاں سی بنی ہوتی ہیں۔ فائر ہونے کے بعد جب گولی نالی سے نکلتی ہے تو اندر موجود جھریوں کے نشان گولی پر آ جاتے ہیں۔ میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ کیس بڑا مضبوط تھا۔ اس میں نے مقتول کے ماموں نمبردار کے بیٹے فیاض کے بیانات بھی دلوائے۔ ملزموں کا وکیل کچھ بھی نہ کر سکا۔ جج ایک ہندو تھا، مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے۔ اس کا نام لالا رام لال بھیل تھا۔ اس نے امجد کو سزائے موت اور اعانت جرم میں گامو کو 5 سال قید بامشقت سنائی۔ اس کے علاوہ ماجے کو اسلحہ ایکٹ کے تحت ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں 1 سال قید بامشقت سنائی۔ دونوں بڑے ملزموں نے اپیل دائر کی، جس کے بعد گامو کی سزا کم کر کے 3 سال کر دی گئی اور امجد کی سزا جج نے برقرار رکھی۔